اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ معارج آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44، 32 سے 44 تک، جس پر سورہ معارج کا اختتام ہوگا، اور پھر سورہ نوح کی ابتدائی 2 آیتیں، فرسٹ 2 ورسز، وہ بھی اسی صفحے پر ہیں۔ تو پہلے سورہ معارج کی اختتامی آیتیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جو ایک فطری کمزوری ہے انسان کی، اس کا ذکر کیا تھا کہ خلق ہلوعا، کہ انسان چھوٹے دل والا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، جب اس کے دولت ملتی ہے تو پھر وہ بخل کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ کس طریقے سے انسان اپنی اس کمزوری کے اوپر کامیابی سے قابو پا سکتا ہے۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے کچھ صفات اور کچھ اوصاف بیان کیے کہ یعنی یہ وہ ڈائریکشن ہے کہ جس کی طرف انسان کو موو کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر جو چھوٹا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس میں وسعت آ جائے گی، اس کے اندر سخاوت آ جائے گی۔ تو پہلی چیز پروردگار نے فرمائی کہ مسلین، یہ نماز پڑھنے والے، اور پھر نماز کو دائمی طور پر ادا کرنے والے، یعنی ناغا نہیں کرتے۔ پھر ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کے اموال میں حق ہے، ایک معلوم حق ہے، ایک معین حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور ان وائٹ کالرز کے لیے کہ جو اپنی مصیبت اور پریشانی کا اظہار نہیں کرتے۔ اگلی صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ وہ کہ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی انہیں پورا ایمان ہوتا ہے قیامت کے دن پر، اکاؤنٹیبلٹی کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ یہ اپنے رب کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو معمون نہیں سمجھتے، مطمئن نہیں ہو جاتے کہ بھئی ہم تو 100% بخش دیے گئے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے اپنے پروردگار کے رب کی طرف سے فضل و کرم کی اور احسان کی کہ وہ بخش دے گا، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو بالکل مطمئن نہیں کر لیتے۔ پھر آگے پروردگار نے مزید ان کی صفات بیان کی کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ بد کردار نہیں ہوتے۔ ہاں، ازواج کا معاملہ جدا ہے، کنیزوں کا معاملہ جدا ہے، اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، مگر یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر اس لائن کو کوئی کراس کرتا ہے، یہ ریڈ لائن ہے، تو پھر وہ لوگ ستمگار ہیں۔ اسی کنٹینیوشن میں پروردگار عالم نے آخری چند صفتیں اور بیان کی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ یہ رعایت کرنے والے ہیں اپنی امانتوں کے، کہ جو امانت ان کے سپرد کی جاتی ہے تو یہ ڈس آنیسٹ نہیں ہوتے، یہ امین ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر ایک امانت کا جو تصور ہے وہ تو آ ہی گیا کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز دی ہے اور امانتاً اس کے پاس رکھوائی ہے، تو اگر اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرے گا اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اس کا ایک وسیع مطلب بھی ہے، اس کا وسیع مفہوم بھی ہے کہ وہ امانتیں جو پروردگار عالم کی طرف سے بطور نعمت اس کو دی گئی ہیں، یعنی جتنی نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں وہ سب خدا کی امانت ہے۔ آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، یہ سینسز ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ سب امانتیں ہیں پروردگار کی۔ خدا کی طرف سے دولت ملی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح سے خدا کی طرف سے اولاد ملی ہے، یہ بھی امانت ہے۔ تو اب امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے یہ امانت دی ہے، اس نے جس مقصد کے لیے دی ہے، اس کو وہاں پر استعمال کیا جائے۔ اگر یہ خیال ہی دل میں راسخ ہو جائے کہ آنکھیں امانت ہیں، تو ظاہر ہے کہ حرام منظر کی طرف انسان نہیں دیکھے گا۔ اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ کان امانت ہے تو وہ حرام آواز نہیں سنے گا۔ وہ علی حاصل قیاس، کہ اگر ایک انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ اولاد ایک نعمت ہے تو اس کی تربیت کرے گا کہ پروردگار عالم نے یہ ایک امانت ہے جو مجھے دی ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا کہ وہ اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرنے والے ہیں، عہد کی بھی رعایت کرنے والے ہیں۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک مفہوم تو بڑا روشن ہے کہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن ایک عہد جو فطری طور پر پروردگار نے لیا ہے، جو خود قرآن کے اندر ذکر بھی کیا گیا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ عبادت کے حوالے سے وہ عہد کہ پروردگار نے فطرت میں رکھا ہے، عقلی طور پر وہ بہت ساری چیزوں کا پابند ہے کہ یہ خدا سے اس کا عہد ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام کا قبول کرنا ہے کہ عہد کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ توریت اور انجیل، ان دونوں کے نام ہی یہ ہیں، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو یہ عہد نامہ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر عہد پروردگار عالم نے جو بندوں سے لیے ان کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنی گواہیوں کے اوپر قائم رہتے ہیں۔
یعنی جو عقیدہ انہوں نے بنایا جس کی وہ گواہی دیتے ہیں، مثلا اذان کے اندر کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اسی طرح سے پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی، مولا کی ولایت کی گواہی، اسی طرح سے قیامت کے عقیدے کی گواہی، یہ ساری چیزیں جو انسان گواہی دے رہے، تلقین کے اندر بہت ساری چیزیں گنوا دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک عمومی مفہوم تو ہے ہی کہ اگر انسان کسی موقع پر وٹنس ہے اور اگر عدالت شرعی ہو اور اسے بلایا جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ جو دیکھا ہے اس نے اس کے مطابق وہ صحیح گواہی دے اور وہ غلط گواہی یا جھوٹی گواہی نہ دے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ہے نماز کو ادا کرنا، دائمی طور پر ادا کرنا، ناغہ نہ کرنا، اور ایک ہے نماز کی حفاظت کرنا جس میں شرائط کا خیال رکھنا، سمجھنا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، قرات کیسے کی جاتی ہے، ذکر کیا ہے، نماز کے احکام کیا ہے، ان سب باتوں کا خیال کرنا۔ پھر اس کے بعد جو نماز کے امپیکٹ ہیں ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر ریفلیکٹ کرنے دینا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے یہاں نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر فحشاء اور منکر کی طرف چلا جائے، تو وہ تو نماز کا جو ایفیکٹ اور امپیکٹ تھا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اسی کے خلاف ہو جائے گا۔ ہاں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں پھر اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہی بات جو پہلے آ چکی کہ خلے کا حلوہ، انسان جو ہے چھوٹے دل کا پیدا کیا گیا ہے، مگر ان چیزوں کے بعد اس کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کا ویژن براڈ ہوتا ہے، ہورائزن کے اندر وسعت آتی ہے، وہ آگے دیکھتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کی خاطر وہ اس وسعت کو پیدا کر لے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، بہشتوں میں ہوں گے، اور عزت کے ساتھ ہوں گے، ان کو آنر بھی کیا جائے گا۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دوڑے چلے آنا کوئی دین سمجھنے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے ہوتا تو سر آنکھوں پر، مگر بات یہ ہے کہ یہ تو پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچانے کے لیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایذا دینے کے لیے، ایگنائز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان الیمین و ان الشمال عزین، اور یہ آتے ہیں دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، اور گروہ در گروہ آتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے ہر گروہ اس بات کی امید رکھتا ہے، ان میں سے ہر شخص اس بات کی امید رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، انہیں اس بات کی امید ہے، لالچ ہے، ان یدخل جنت نعیم، کہ ان کو جنت کے اندر نعمتوں والی بہشت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ان کا کہنا تھا کہ اول تو قیامت ویامت کچھ ہے نہیں، حساب کتاب کچھ ہے نہیں، اور اگر ہوئی بھی، یعنی اف سینیریو کے اوپر کہ اگر ہوئی بھی تو ہمارا تو وہاں پہ معاملہ اچھا ہی ہوگا۔ یعنی کیوں اچھا ہوگا؟ کیا یہ واقعاً ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں کہ جن کا تذکرہ پیچھے کیا گیا ہے؟ نہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اپنے طور پر انہوں نے یہ مان لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ اول تو قیامت کچھ ہے نہیں، اگر ہوگی تو ہم ہی باغ جنت کے اندر رہیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے اس سے کہ جو یہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دونوں طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مادی اعتبار سے ان کو جو پیدا کیا ہے تو ایک نطفہ گندیدہ سے، ایک نجس قطرے سے ان کو پیدا کیا ہے، تو ان کی خلقت کے اندر مادی اعتبار سے کیا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کر لیا جائے گا؟ بائی برتھ کو ان کا رائٹ تو نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ بھی نہیں کیا ہے، یا تو یہ ایسا کچھ کرتے کہ روحانی اعتبار سے اگر اپنے آپ کو ترقی دے کر کسی منزل پر پہنچاتے، تو ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ وہ کون افراد ہیں کہ جن کو باغ بہشت کے اندر عزت کے ساتھ رکھا جائے گا، اس میں سے تو کچھ انہوں نے کیا نہیں۔ یعنی یہاں پر پھر وہ مولا کا جملہ یاد کیجئے کہ یہ آدم کی اولاد کو کیا ہو گیا کہ وہ فخر و غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہے، کہ وہ چربی کے ایک ڈھیلے سے دیکھتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے، اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جس کو حرکت دے کر اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ تو پروردگار نے اس میں روح ڈالی ہے کہ جس کی وجہ سے ان تمام تر چیزوں کو استعمال کرنے کی اس میں صلاحیت آ گئی ہے، ورنہ تو اب اسے اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، اپنے آپ کو وردی بنانا ہے کہ جنت کا اہل بن سکے، تو ہی ہیز ٹو اسٹرائیو فار دیٹ، اس کو تو اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ وہ محنت پیچھے بیان کر دی گئی۔ تو ایک تو یہی بیان کر دیا گیا کہ عین ممکن ہے کہ وہ جو نطفہ گندیدہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہی کہ یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ تمہیں فطری طور پر بہت ساری کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو تم اوور کم کیسے کرتے ہو؟ یہی تو تمہارا امتحان تھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا والی بات تو اسی کا ایک رخ ہے کہ جو یہاں پر سمجھا دیا گیا کہ یہ جنت فری میں نہیں ملنے والی۔ فَلَا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، فلا یعنی ہرگز نہیں،
میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، یعنی یہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھا کر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یعنی پروردگار اپنی ہی قسم اس انداز، اس شان سے کھا رہا ہے کہ ان لقادرون، کہ یقیناً ہم قدرت رکھنے والے ہیں، کس بات کے اوپر؟ الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل دیں ان کو ان سے بہتر افراد سے، وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہمیں بے بس نہیں بنا سکتے، یہ ہمیں عاجز نہیں بنا سکتے۔ انہیں سمجھ کے آ رہے ہیں جب ان کی مہلت ختم ہوگی تو ہم ان کو بالکل تلپٹ کر دیں گے، یہ تو ہماری مصلحت ہے کہ مہلت کے اختتام تک ہم انہیں باقی رہنے دیں، ورنہ جب ہم چاہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ ہم اس بات کے اوپر قدرت رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر افراد لے آئیں جو ایمان لانے میں بھی سستی نہ کریں اور اعمال صالح اور اطاعت رسول کے اندر بھی کسی قسم کی پس و پیش سے کام نہ لیں۔ اب یہاں پر ایک جو نقطہ واقعا غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ مشارق اور مغارب سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے ایک ڈائریکشن ہے، مغرب جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈائریکشن ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ پھر ہم دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں مشرقین اور مغربین، رب المشرقین و رب المغربین کے عنوان سے بھی تعارف کروایا گیا، تو اس میں بیان کیا گیا کہ دو مشرق اور دو مغرب، اور یہاں پر آ گیا رب المشارق و رب المغارب، تو کئی مشرق اور کئی مغرب، یعنی کم سے کم تین اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو یہی کہی گئی کہ جناب جہاں پر سورج طلوع کرتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے، مگر پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سورج کا طلوع کرنا یہ ایک معین نقطے سے روزانہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر میل شمس سے رائٹ اینڈ لیفٹ کے موو کرتا ہے، اور جیسے جیسے موسموں کا تبدل اور تغیر اور ویریشن آتا ہے اس کے اعتبار سے وہ پوائنٹ کے جہاں سے سن رائز ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، یعنی یہ مشاہدہ کرنے کی بات ہے اور یہ بالکل اسٹیبلش ہے، اس کے اندر کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایکسٹریم پوزیشنز آ جاتی ہیں کہ جو مشرق کے اندر ہوتی ہیں رائٹ اور لیفٹ کی طرف، وہ پھر دو ایکسٹریم مشرق اور بن جاتے ہیں، اور یہی معاملہ مغرب کی طرف ہوتا ہے تو وہ دو ایکسٹریم مغرب بن جاتے ہیں، تو وہ رب المشرقین اور رب المغربین کے حوالے سے ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ روزانہ جتنے یہ تھوڑے بہت فرق آ جاتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے، جہاں سے یہ طلوع ہو رہا ہے اور جہاں پر یہ غروب ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے ہی ہر روز کا جو ڈفرینس ہے اس کو دیکھا جائے تو سال کے جتنے دن ہیں اتنے مشرق ہیں اور سال کے جتنے دن ہیں اتنے ہی مغرب بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی کہی گئی کہ ظاہر ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ گول ہے، تو اگر ایک طرف سورج طلوع ہو رہا ہے تو دوسری طرف سورج غروب بھی ہو رہا ہے، تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جتنے زمین کے حصے سورج کے سامنے آتے چلے جائیں گے اس کے اعتبار سے سورج کے طلوع ہونے کے نکات جو ہے وہ سامنے آتے چلے جائیں گے۔ آسٹریلیا میں جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے ظاہر پاکستان میں اس وقت سورج طلوع نہیں ہو رہا، اور اسی طریقے سے جس موقع پر جس وقت افریقہ میں سورج طلوع ہو رہا ہے وہ امریکہ میں نہیں ہو رہا، تو اس اعتبار سے بھی یہ فرق آ جائے گا۔ تو یہ مشرق مغرب، مشرقین مغربین، مشارق مغارب، ایک تشریح اس کی یہ ہو گئی۔ اور پھر جب یہ انکشاف ہو گیا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سورج ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ واضح اور روشن ہے کہ جب سورج ہی بہت زیادہ ہے اور ان کے طلوع اور غروب ہونے کا معاملہ ہے اپنے اپنے حساب سے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مشرقین اور مغربین اور مشارق اور مغارب کوئی ایسی سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے، اور یہ وہ نکات ہیں کہ جس کے اوپر معصومین علیہم السلام نے پہلے ہی کافی روشنی ڈالی ہوئی ہے، جو علم کلام کے اندر کتابیں اس حوالے سے لکھی گئی ہیں اس میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے یہاں پر قسم کھانے کے بعد جس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے وہ قدرت پروردگار ہے کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ان سے بہتر افراد کو لے آئیں، اور ہمیں عاجز نہیں بنایا جا سکتا، بے بس نہیں بنایا جا سکتا۔ فذرہم، اے حبیب ان کو چھوڑ دیجئے، یخوضوا ویلعبوا، کہ یہ اپنی سرگرمیوں میں اور کھیل کود کے اندر مصروف ہیں، یعنی یہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ let them kill their time حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ان کی ملاقات کروائی جائے گی اس دن سے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جس کی ان سے وعید کی گئی ہے کہ اس دن پھر ان کی گرفت ہوگی۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، وہ دن کہ جب یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے بڑی تیزی کے ساتھ، کأنہم الی نصب یوفضون، کہ جس طرح سے یہ اپنے مفروضہ بتوں والے معبودوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے تھے، یعنی جو انسان باطل معبود کو معبود مان رہا ہے، بت پرستی کر رہا ہے، تو وہ اس کی طرف بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے، جبکہ وہاں پر سوائے وہم و سپرسٹیشن کے اور ایلوژن کے اور کچھ بھی نہیں ہے،
مگر پروردگار ایک طنز کے انداز میں گویا کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ اپنے معبودان باطل کی طرف تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ نکلیں گے اور اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ نکل کر پہنچیں گے اس جگہ پر کہ جہاں پر سب کو جمع کیا جا رہا ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اس عالم میں کہ ان کی نگاہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر چھائی ہوئی ہوگی ذلت۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن کہ جس کا ان سے وعدہ اور وعید کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تو یہ لوگ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، مگر جب وہ دن ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں ان سے وعید کہی کی جا رہی تھی۔ یہ آیت نمبر 44 کے جس پر یہ سورہ مکمل ہوا، والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ نوح، ظاہر ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے نام پر یہ سورہ ہے، 71واں سورہ ہے، 71st چیپٹر آف دا ہولی بک، مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 28 آیتیں ہیں، 28 مختصر سورہ ہے، اور اس میں جناب نوح علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے، جناب نوح علیہ السلام کا بھیجا جانا، اور پھر جناب نوح علیہ السلام کا پیغام دینا، اور پھر جناب نوح علیہ السلام کی مناجات جو پروردگار عالم سے، پھر مناجات کے ضمن میں پھر واپس جناب نوح علیہ السلام کا کہنا کہ مالک میں نے ان کو یہ پیغام دیا، اور اس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ کنکلوژن کی طرف جاتا ہے۔ تو ابتدائی 2 آیتیں جو اس صفحے پر ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس، ان انذر قومک، کہ اے نوح اپنی قوم کو انذار کرو، ڈراؤ، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب ان کے اوپر آ جائے، یعنی یہ حجت تمام ہو جائے، یعنی وہ پہلے سے ان حرکتوں کو کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ مستحق عذاب ہو چکے تھے۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا کہ وہ ان کے سامنے جا کر اور بھی حجت کو تمام کرتے، ورنہ عقلی اعتبار سے بھی وہ جانتے تھے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان کو ایڈمائر کیا جائے، جس پر ان کو اپریشیٹ کیا جائے، بلکہ ان کا کام قابل گرفت تھا، اس قابل تھا کہ اس پر ان کو پینلائز کیا جائے۔ پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کو بھیج کر حجت تمام کی، اور انہوں نے آ کر کہا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا بن کر آیا ہوں، میں نذیر مبین ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیغام دیا کہ عبادت اللہ کی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کی اس تقوی کا نتیجہ یہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔ یہ 3 چیزیں جو بنیادی طور پر انہوں نے بیان کی، پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا پروردگار عالم کی طرف سے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو وہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ آگے بڑھیں گی، مگر یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ جن، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 27۔ جنوں کے کلام کا آخری مرحلہ کہ جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو مسلم ہیں، اور ہم میں سے کچھ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مسلم یعنی خدا کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے، سرنڈر کرنے والے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، کہ جو اسلام لانے والے ہیں یعنی سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، بات ماننے والے ہیں، تو یہی وہ ہیں کہ جو سیدھے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں، رشد کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا ان کے اندر گروہ بنتا ہے اس کے مقابلے پر، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں تو یہی وہ ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کے ایندھن کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 15 پر جنات کا جو قول تھا وہ مکمل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ جڑ جاتی ہے اس پہلی آیت کے ساتھ، کہ جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ حبیب کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے۔ تو وہ وحی کیا ہوئی تھی؟ وہ پہلی وحی یہ تھی کہ جنات کے ایک گروہ نے اس بات کو سنا، اس کلام کو سنا، اور وہاں سے وہ گفتگو آگے بڑھی تھی اور یہاں تک پہنچی تھی۔ اب اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ،
کہ اگر انسان بھی اس طریقے کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں، یعنی جو دین کا طریقہ ہے، جو راہ راست کا طریقہ ہے، تو پھر انہیں کیا بینیفٹ حاصل ہوگا؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو انہیں خوب سیراب کیا جائے گا اچھی بارش سے پروردگار عالم کی طرف سے، انہیں سیرابی نصیب ہوگی۔ یعنی جو آخرت کے فائدے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر، مگر اس دنیا کے اندر بھی انہیں فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ ہم سورہ نوح کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، پچھلا ہی سورہ جو تھا، کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہ سمجھایا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہی تھا کہ اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا، اور ظاہر ہے کہ بارش، پانی اگر ملتا ہے تو اس پانی کے نتیجے میں ہی آبادی وجود میں آتی ہے اور باقی رہتی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان کہاں سے سروائیو کر پائے گا؟ لیکن آگے پروردگار عالم نے یہ بھی بتایا کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور اس کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، یعنی ان لوگوں کی کہ جن کے اوپر یہ نعمت نازل ہوگی، تو ظاہر اس نعمت کا ایک محرک ہے، اور وہ محرک یہ ہے کہ تم فقط ایمان لاؤ نہیں بلکہ ایمان پر استقامت کے ساتھ باقی رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یعنی تمہارا سیزنل ایمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایمان کے اندر پائیداری ہونی چاہیے۔ لیکن پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ بس معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا، کہ اب تو ہمیں وہ نعمت بھی حاصل ہو گئی کہ جو اس استقامت ایمان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا جس کا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس پانی کے نازل ہونے کے نتیجے میں، اس روزی کی وجہ سے جو تمہیں نعمت ملی ہے، اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں گے، ان کو آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ یعنی یہ نعمت خود ایک آزمائش کا مقدمہ بن جائے گی۔ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی 5ویں کلاس کے اندر ہے تو ہم یہ کہیں کہ تم محنت کرو گے تو تمہیں پاس کر دیا جائے گا، تو پاس کرنے کے بعد کیا ختم ہو جائے گا سلسلہ؟ نہیں، اس کے بعد تم کلاس 6 میں جاؤ گے تو تمہارا مزید امتحان ہوگا، یعنی تمہیں ترقی ملے گی مگر اس ترقی کے ساتھ امتحان میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، انہیں آزمائش میں مبتلا کریں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، تو جو اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے، یعنی خدا کی یاد کو فراموش کر دے گا کہ ایک دفعہ اس نے نعمت لے لی، اس کے بعد کون خدا اور کیسا خدا، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے، تو یسلوہ عذابا سعدا، تو پھر انہیں داخل کر دے گا اس عذاب میں جو بڑھتا ہی چلا جائے گا، روز افزوں، جس میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو طے ہے کہ عذاب جب نازل ہوگا تو وہ ظلم نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعمال ہی کا نتیجہ ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یقیناً جو مسجدیں ہیں یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اب یہاں پر جو آیت کے اندر لفظ مساجد استعمال ہوا ہے، ایک تو یہی کہا گیا کہ یہ مسجد کی جمع ہے، یعنی مسجد وہ جگہ کہ جہاں پر جا کر سجدہ کیا جاتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، عرض ادب کیا جاتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، تو اسی کی جمع ہے مساجد، یعنی یہ عبادت گاہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ جو انسان کے اعضائے سجدہ ہیں نا، مسجد کی یہ جمع ہو جائے کہ جو اعضائے سجدہ ہیں نا، پیشانی ہے، ہتھیلیاں ہیں، گھٹنے ہیں، یہ پیروں کے انگوٹھوں کے انگوٹھے ہیں، یہ سب کے سب اعضائے سجدہ ہیں اور یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے انسان عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ۔ مع کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو خواہ بعض افراد نے مس یوز کیا ہے اور توسل و شفاعت کے خلاف استعمال کیا ہے، ورنہ اس سے یہ اجنبی ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ لفظ ہے مع اللہ ہے، ایک ہے اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے اندر تو اللہ کو مائنس کر دیا گیا، اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شامل کر لیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے شرک کر دیا۔ اور ایک ہے کہ وہ جو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وہ وسیلہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور انسان اس کے ذریعے سے خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ سب سے بڑی مثال خود یہ قرآن ہے، اس آیت ہی کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، آیت خدا ہے، آیت خود خدا نہیں ہے، تو آیت خدا بھی وسیلہ ہی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کا اور اس کی بات کو سمجھنے کا۔ اس آیت ہی کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ان المساجد للہ ہے، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب وہ عبادت گاہوں کے عنوان سے بھی بالکل بات ٹھیک ہے، اعضائے سجدہ کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، کوئی اشارہ بھی عبادت کے عنوان سے کہ کسی اور کو خدا ماننے کے لیے اشارہ کیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کہیں پر اللہ کو چھوڑنے کی بات ہوگی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، خدا کے ساتھ شامل کرنے کی بات کی جائے گی وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے خدا کے علاوہ وہ خدا کی مخلوق ہے، اس میں سے جو مقربین ہیں وہ خدا تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ پروردگار نے ان کو مقرر ہی اس لیے کیا ہے، اس میں سب سے بڑھ کر خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کے ذریعے سے یہ کتاب ہم تک پہنچ رہی ہے، تو وسیلہ تو ہو گیا۔ تو پروردگار عالم نے جس کو منتخب کیا ہے، جس کو خدا نے معین کیا ہے، اس سے تو
تو یہ کہا جائے گا کہ آپ ہماری ہدایت کیجیے، آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، جیسے کہ خود قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 64 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ کاش یہ ایسا کرتے کہ جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، انہیں گناہ کیا، تو اے حبیبی آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، اس کے بعد پھر یہ اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ لہذا بہت اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عبادت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا خدا کو چھوڑ دینا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اور کسی کو خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ سمجھنا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے مگر وہ کہ جسے خدا اذن دے، خدا اجازت دے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ بالکل واضح ہے، مسجد اگر نہ بھی ہو تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں اگر یہ گناہ ہو رہا ہے تو اور بھی بڑا گناہ ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور یہ لوگ عجیب ہیں کہ جب بھی ہمارا اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ لے اس کا نام، اس کو پکارے، تو قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ کا جو مزاج تھا کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے، اور یہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے کہ سورہ جن کے حوالے سے شأن نزول کے اندر طائف کا بھی تذکر آیا تھا، اور یہ سارے واقعات اس وقت کے ہیں کہ جب جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس کے بعد پھر فزیکل ٹارچر بھی پیغمبر اکرم کو ان لوگوں نے کرنا شروع کیا، ورنہ جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام حیات تھے تو اس وقت تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ پیغمبر اکرم کو فزیکلی ٹارچر کر سکے، مگر یہ بعد میں شروع ہوئے تھے۔ تو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ عجیب ہیں کہ جب بھی ہمارا بندہ، اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس کا نام لے تو یہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، یعنی ان کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور مطلب بھی اس کا کہا گیا، اور وہ یہ کہ یہ جو کلام ہے جب یہ اللہ کا بندہ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، تو جنات اس کلام کو سننے کے لیے گویا صف لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرنے کے لیے گویا ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر جو پہلا مطلب ہے وہ زیادہ واضح ہے۔ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، انما ادعو ربی، کہ میں تو بس اور بس اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک قرار نہیں دیتا ہوں۔ یہ اسی کی تشریح ہے جو پیچھے بات آ چکی ہے۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور پھر میرا قصور کیا ہے، یعنی پیغمبر اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے معاملے میں نہ کسی نقصان کا ذمہ دار ہوں، نہ اس کا کوئی ذمہ لیتا ہوں، اور نہ ہی میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ تمہیں راہ راست کے اوپر لے کر آؤں، یعنی تمہیں کان سے پکڑ کر مومن بنانا یہ میرا کام، یہ میرا ذمہ نہیں ہے۔ میں تو فقط اور فقط جو کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پیغام مجھ تک پہنچایا گیا ہے، جو میسج میرے پاس ہے، اس کو میں ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ بات آگے آنے والی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جہاں تک میرا معاملہ ہے میں تو صرف اور صرف اسی کو رب مانتا ہوں، جو میرا رب ہے، پالنے والا وہ ایک ہے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ کہ میں تمہارے معاملے کے اندر بھی ایز آف مائی اون، نہ میں کسی نقصان کا ذمہ دار ہوں، میں تو تمہیں راہ راست پر بھی نہیں لا سکتا، تو پھر میں راہ راست پر لانے کی کوشش کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنی صرف کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ کان سے پکڑ کر میں کسی کو راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں اپنے معاملے میں بھی قل، اے حبیب کہہ دیجئے، انی لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کے مقابلے پر کوئی مجھے بچا بھی نہیں سکتا۔ اگر اللہ طے کر دے بالفرض معاذ اللہ کہ خدا مجھے گرفت میں لینا چاہے تو اللہ کے مقابلے پر کوئی مجھے نہیں بچا سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اللہ کو چھوڑ کر میری کوئی دوسری پناہ گاہ بھی نہیں ہے، یعنی میری پناہ گاہ بھی اللہ ہے، مجھے بچانے والا بھی اللہ ہے، اور پروردگار ہی کی بارگاہ سے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے وہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر یہ کہ میں بلاغ کر دوں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ورسالاتہ، جو اس کے میسیجز ہیں اس کو میں تم تک کنوے کر دوں، بس یہ میرا ذمہ ہے۔ اگر اس کے اندر میں کوئی کوتاہی کروں گا تو خدا کی گرفت سے مجھے بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نہ یہ ایسا ہونا ہے، نہ ایسا ہوا، اور نہ پروردگار عالم کی طرف سے گرفت ہوئی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی اب رسول نے تو اتنا کچھ کہنا ہے اور ساتھ میں پروردگار عالم نے رسول کے اسٹیٹس کو سمجھانا ہے کہ اب سمجھ لو کہ اس رسول پر ہمیں کتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے کہ اگر اس کی بھی کسی نے معصیت کی
تو یہ معصیت خدا ہی کی معصیت ہوگی، اللہ کی معصیت اور اللہ کے رسول کی معصیت۔ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس شخص کے لیے آگ ہے جہنم کی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی جس کی وعید کی گئی تھی، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا، فسيعلمون، تو ان کو پتہ چل جائے گا، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون ہے نصرت کے اعتبار سے کم، نہیں ناصر کے اعتبار سے کم، یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں، وہ اقل عددا، اور کس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی دور میں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے ناصرین تو بہت کم تھے، پیغمبر اکرم کے ساتھ دینے والے افراد تو بہت ہی کم تھے۔ مولا علی کو لے لیجئے، جناب ابو طالب کو لے لیجئے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح سے ایک دو چند افراد اور، تو بہت کم افراد تھے، اور یہ تانا بھی پیغمبر اکرم کو دیا جاتا تھا کہ بھئی آپ کے جو مددگار ہیں وہ تو بہت کم ہے تعداد کے اعتبار سے، اور جو ہیں ان میں بھی بہت سارے کمزور ہیں۔ مثلا اگر جناب بلال حبشی کو لیا جائے تو ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا اس کی وجہ سے وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کو کمزور ہی شمار کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ دیکھ لیں گے وہ عذاب کے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے۔ قل ان ادری، اے حبیب کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم، اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہ کیا وہ قریب ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا کوئی طولانی مدت میرے رب نے اس کے لیے قرار دی ہے، یعنی اب یہ وعدہ پورا کب ہوگا۔ ظاہر ہے کہ عام طور پر پیغمبر اکرم کے سامنے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ وعدہ پورا کب ہوگا، تو واپس ایک مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو سر خدا ہے، یہ تو راز خدا ہے، پروردگار عالم کا یہ راز ہے، معین راز ہے، پروردگار عالم جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا وہ قریب ہے یا وہ دور ہے۔ ہاں وہ وعدہ پورا ضرور ہوگا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کیجئے، وہ دن ضرور آئے گا یہ بھی غیب ہے، وہ وعدہ پورا ہوگا ظاہر ہے کہ یہ غیب ہی ہے، وہ ایک ایسی چیز کہ جو مستقبل میں ہونے والی ہے، وہ قیامت کا دن ہو، عذاب کا نزول ہو، وہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم کو بتایا گیا ہے تو پیغمبر اکرم آگے کنوے کر رہے ہیں۔ کچھ آیتوں کے اندر اسی طریقے سے کچھ احادیث کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز یا کچھ علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، ایسا ہوگا پھر قیامت آئے گی۔ مثلا اسی قرآن مجید کے اندر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، اب یہ بھی غیب سے متعلق ہے کہ یہ بھی مستقبل میں ہونے والا ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں، ان میں سے جتنا پیغمبر اکرم کو، نبی کو، رسول کو بتا دیا گیا وہ رسول کو معلوم ہے، اور جو نہیں بتایا گیا وہ پروردگار عالم سے خاص ہے۔ جب وہ اپنے نبی اور رسول سے بھی اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہے تو پروردگار یقیناً اس بات کا حق رکھتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل جو علم الغیب ہے وہ پروردگار عالم ہی کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ اپنے علم کے اوپر جتنا جس کو مطلع کرے، اور وہ مستقبل سے متعلق معاملات ہیں، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا وہ اس کو مطلع کرے اپنے نمائندے کو، یہ اس کا استحقاق ہے۔ جتنا اسے بتایا جائے گا اس میں سے جتنے کے بارے میں اسے یہ کہا جائے گا کہ آگے پاس آن کر دو، وہ آگے پاس آن کر دے گا۔ جتنوں کے بارے میں اسے یہ کہا جائے گا کہ اپنے وارثان کو، وارثان علوم کو، یعنی علم کے جو وارث ہیں ان کو بتا دیا جائے تو وہ اتنا ان کو بتا دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو علم کے وارث ہوں گے رسول اللہ کے، ان کے پاس زیادہ علم ہوگا، وہ رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، وہ قرآن کے وارث ہیں، اور جو عوام الناس ہیں ان کے پاس نسبتاً کم چیزیں ہوں گی کہ جن کے اوپر وہ مطلع ہوں گے۔ تو یہ ایک چین ہے کہ جو چلی آ رہی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے پروردگار عالم اسی چیز کو بیان بھی کر رہا ہے کہ عالم الغیب، کہ خدا ہے عالم الغیب، فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا، مگر وہ من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں میں سے جن کو منتخب کرتا ہے ان کو بتاتا ہے۔ اور یہیں پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا جو بہت مشہور جملہ ہے، ان کی بعض مجالس کے اندر بھی انہوں نے اس کو بیان کیا کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ تو یہ خبر کس چیز کی دے رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ مشاہدات کی خبر نہیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ زمین ہے، بلکہ یہ چیز تو انسان کے مشاہدے میں ہوتی ہے، وہ خبر دیتے ہی غیب کی ہیں۔ تو غیب کی خبریں دینا یہ تو نبی کا کام ہے، مگر نبی جو غیب کی خبریں دیتے ہیں اس کا سورس کیا ہے؟ ان کی ذات پرماننٹلی یا نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے۔ تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم ہی کی طرف سے انہیں یہ تمام علم عطا ہوتا ہے۔ تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ جب وجود ہی خدا کا دیا ہوا ہے تو علم اگر خدا کا دیا ہوا ہو تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ پروردگار کی عطا ہے، جس کو خدا نے چن لیا، اس کو مصطفیٰ بنا دیا۔ الا من ارتضی من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، تو وہ بھیج دیتا ہے سامنے سے بھی
اور پیچھے سے بھی پہرے داروں کو یعنی فرشتوں کو اس رسول کے ساتھ ساتھ رکھتا. یہ پروٹوکول ہے رسولوں کا. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ متحقق ہو جائے کہ وہ اپنے پیغامات کو پہنچا دیں جو ان کے رب کی طرف سے پیغامات آئے ہیں. اچھا ابھی ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ مثلا جنات وغیرہ یہ آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے، رسول کے آنے کے بعد ان کے راستے روک دیے گئے، شہاب ان کے اوپر پھینک دیے جاتے ہیں کہ جو مانے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں کی کوئی خبر اچک نہ لے. وہ وہاں پر پہرے تھے، اور اب یہاں پر جب رسول آ گئے ان تک فرشتہ پیغام لے کر آیا ہے تو یہ جنات جو ہیں کہ یہاں پر اپنی جو سرکش جنات ہیں کیا وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ وہ کرتے رہیں. یہاں پر بھی پہرے بٹھائے ہوئے ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہے کہ وہ یہاں سے بھی کوئی چیز اچک کر نہ لے جا سکیں، انہیں پینیٹریٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اب لغو رسالات ربہم، یعنی وہ جو علم پروردگار کے اندر ہے وہ متحقق ہو جائے، وہی چیز فعلیت اختیار کر لے، وہی چیز ایگزیکیوٹ ہو جائے کہ وہ پیغام کو پہنچا دیں اپنے رب کی طرف سے جو ان تک پیغام پہنچایا. وہ احاطہ بما لدیہم، اور وہ گھیرے ہوئے ہیں انہیں چاروں طرف سے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے پروردگار ان کے اوپر محیط ہے. وہ احصى كل شيء عددا، اور وہ ہر چیز کے اوپر اس کی گنتی اس کے لیے ممکن ہے، وہ ہر چیز کی گنتی پر بھی حاوی ہے. اچھا اب آیت نمبر 27 جو تھی اسی پر یہ صفحہ تو مکمل ہو جاتا ہے، مگر آیت نمبر 28 کو ہم نے اسی لیے ساتھ میں شامل کر لیا تاکہ سورہ جن مکمل بھی ہو جائے، اور چونکہ یہ جو بات ہے وہ کنیکٹڈ ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 28 پر اگلے صفحے کی جو پہلی آیت ہے اس کا بھی بیان ہو گیا. تو اب کل سے انشاءاللہ پھر ہم سورہ مزمل ہی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جو اگلے صفحے پر ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس صفحے پر سورہ مبارک جن کی آخری آیت 28ویں آیت موجود ہے، مگر اس پر ہمارا تبصرہ کل ہو چکا. سورہ جن 28ویں آیت پر مکمل ہو جاتا ہے. آج ہمیں سورہ مزمل پر گفتگو کرنی ہے اور اس کی پہلی 15 آیتیں، فرسٹ 15 ورسز اس صفحے پر موجود ہیں. سورہ مزمل مکی سورہ مانا جاتا ہے اور اس کا ابتدائی حصہ بے شک مکی ہی محسوس ہوتا ہے، مگر جو اس کا آخری حصہ ہے اسے عام طور پر مفسرین نے مدنی مانا ہے. یعنی جو ابتدائی حصہ ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، اور جو بالکل اس کنکلوڈنگ جو حصہ ہے، پورشن ہے، وہ ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے. اور جو اس کا مزاج ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے اس میں ذمہ داری میں تخفیف کی جا رہی ہے، کمی جا رہی ہے، اور مزید کچھ احکام دیے جا رہے ہیں، وہ مدنی زندگی سے سازگار ہیں. اس سورہ کی 20 آیتیں ہیں، یعنی یہ مختصر سورہ ہے، مکی سورہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کی خدمت میں اس تفصیل کے مطابق کہ آخری حصہ مدنی مانا گیا. اب اس کے اندر جو کہا گیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے. ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کو مخاطب کیا ہے اور نام لے کر مخاطب کیا ہے. یا آدم اسکن انتا، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ساکن رہو. یا نوح کہہ کر حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. مگر عجیب بات یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے قرآن مجید کے اندر یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا. پروردگار عالم نے کہیں تو منصب کے عنوان سے مخاطب کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اور کبھی اس طرح سے بے تکلفی کے ساتھ یا ایھا المزمل، جس میں بڑی بے تکلفی ہے، اے چادر کے اوڑھنے والے. اسی طرح سے جو بات کا سورہ ہے اس میں یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. اب یہ کس موقع پر کہا گیا؟ اس میں مفسرین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر تشریف لائیں وہی اول کے نزول کے بعد، تو اس کے بعد پھر جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو اوڑھا ہوا تھا اور وہ اپنے بستر پر تشریف فرما تھے. تو پروردگار عالم نے ان آیتوں کو نازل کیا. بہت سنے سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کو بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہوا کریں مگر تھوڑا حصہ آرام کے لیے بھی رکھا کریں. قم اللیل، قم یعنی کھڑے ہو جائیے، اللیل رات میں، الا قلیلا ہاں مگر تھوڑا وقت، اسے مستثنا کیا گیا ہے، یعنی تھوڑا وقت آرام کے لیے رکھیے اور باقی وقت عبادت کے لیے رکھیے. نصفہ،
آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں بھی کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا اس میں کچھ اضافہ کر دیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پڑھیے ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اچھا، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب بس اب یہ لیٹنے کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے، اب تو کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اب اس کے لیے کہ جو دن میں آپ کو کام کرنا ہے، تبلیغ کا قیام کرنا ہے، اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ رات میں کھڑے ہوں، یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ آپ کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانا ہے، لہٰذا راتوں میں آپ اپنے پروردگار سے مناجات کریں، راز و نیاز کریں، عبادت کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب خدائی کام ہے تو خدائی انداز سے ہوگا، وہ ایبرپٹلی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے کورس آف ایکشن دیا ہے، یعنی اس میں سارے مبلغین جتنے بھی جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب تک وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے آپ کو نماز شب کے لیے آمادہ نہیں کریں گے، پروردگار عالم سے راز و نیاز کے لیے آمادہ نہیں کریں گے، خود تنہائی کے اندر قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ان کے اندر وہ انرجی نہیں آئے گی، ان کے اندر وہ طاقت، وہ فیول نہیں آئے گا کہ جس کے بعد وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ دین کا پیغام دن کی روشنی میں دوسروں تک پہنچا سکیں۔ لہذا بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ حبیب راتوں کو کھڑے ہو جائیے، تھوڑا آرام کیجیے۔ ہاں، آدھی رات بھی ہو سکتی ہے، اس سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ آپ کو اختیار دیا گیا۔ اچھا، ہم جانتے ہیں کہ راتوں کا ڈیوریشن بھی ایک برابر تو نہیں ہوتا، سردیوں کے اندر راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، گرمیوں کے اندر راتیں مختصر ہو جاتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی کہ رات کے جو اوقات ہیں اس کا ایک حصہ عبادت کے لیے لگایا جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو اگلا جملہ ہے وہ اسی کو سمجھا رہا ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم آپ کو ایک بھاری ذمہ داری دینے والے ہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ شرک کے عادی ہیں، ان کے درمیان جب توحید کا پیغام پہنچایا جائے گا تو یہ آسان نہیں ہوگا ان مخاطبین کے لیے، یعنی جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، جو ایڈریسی ہیں، ان کے لیے اس کو آسانی سے قبول کرنا ممکن نہیں ہوگا، وہ ریزسٹ بھی کریں گے، تو آپ کے لیے یہ بھاری پیغام ہوگا، یعنی اس کا ریزسٹنس کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو فیس کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی خود وحی کا ایک بوجھ ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو خود وحی کا بھی ایک وزن ہے، پروردگار عالم کی طرف سے یہ انتخاب جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ خدا نے کتنا اعتماد کیا ہے اس شخص کے ظرف کے اوپر، اس کی صلاحیت کے اوپر، کہ جس کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کہ جو بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے وہ بوجھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالا گیا۔ لہٰذا بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا بھی ہے کہ شخص سردی اور جھاڑوں کے اندر بھی اگر وہی نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو جاتا تھا۔ تو اس کا فزیکل ایک امپیکٹ جو ہے وہ بھی روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو کہا گیا پہلے کہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس میں بھی بہرحال ان افراد کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جن کا کل ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے قرآن مجید کو ختم کیا جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر روایات کے اندر، احادیث کے اندر معصومین سے جو ہم تک پہنچی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کا ہم و غم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس کسی طریقے سے سورہ کو مکمل کیا جائے، جتنا ظرف ہے اس کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر کمپریہنڈ کرنے کی کوشش کریں، پڑھیں، سمجھیں، تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ اسی ترتیل کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح سے بھی سمجھایا ہے کہ اذا مررت بآیۃ فیہا ذکر الجنہ، کہ جب تم گزرو ایک ایسی آیت سے کہ جس میں جنت کا تذکرہ ہے، فاسأل اللہ الجنہ، تو اللہ سے جنت کا مطالبہ کو، طلب کو، دعا مانگو کہ اے پروردگار ہمیں بھی جنت عطا فرما۔ وَإِذَا مَرَرْتَ بِآیَةٍ فِیہا ذِکْرُ النَّارِ، اور جب تم گزرو ایک ایسی آیت سے کہ جس میں آگ کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، تو اللہ سے پناہ طلب کرو، طلبگار پناہ ہو جاؤ اس آگ کے مقابلے میں۔ یعنی انسان جو قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ محض ریڈنگ نہ ہو، یہ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم سے مناجات کا ایک وسیلہ بھی بن جانا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کہنے کا مقصد کیا تھا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم خود اس حکمت کو مزید بیان کرتا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا جاگنا ہے اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ اچھا، جاگنے میں بھی اس پہلو کو بھی ذہن میں رکھیے گا
کہ آرام کرنے کے بعد پھر بیدار ہونا. یعنی ایک تو وہ انداز ہے جو بعض شہروں کے اندر، مثلا شہر کراچی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد کا طریقہ کار ہے وہ سوتے ہی نہیں ہے. ایک وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے بعد پھر انسان دن میں سو گیا، رات بھر جاگتا رہا اور دن میں سو گیا. وہ نہیں، رات میں آرام کرنا ہے، پھر جاگنا ہے، پھر عبادت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد دن میں کام کرنا ہے. تو یہ جو رات کو بیدار ہونا ہے، یعنی تھوڑا سا آرام کیا اور اس کے بعد پھر بیدار ہو گئے، یہ اشد وطئن، اس کے دو فائدے یہاں پر پروردگار بیان کر رہا ہے کہ یہ اشد وطئن، اس کے ذریعے سے نفس قابو میں آ جاتا ہے. یہ ریاضت نفس میں بہت مؤثر ہے، بہت افیکٹو ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، میں کرنا چاہتا ہوں دین کا کام مگر میرا دل نہیں مانتا. اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر نیند قابو میں آ گئی تو دل خود بخود قابو میں آ جائے گا. یعنی یہ بہت اچھی تھراپی ہے کہ جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اور دوسری چیز وہ اقوام قیلہ، کہ یہ گفتگو کے اندر استحکام پیدا کرتا ہے. یعنی اگر انسان رات کو تھوڑا آرام کر کے اٹھے، بیدار ہو، اور پھر پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے، تو اس کے نتیجے میں اس کی گفتگو میں استحکام آ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں اسپیچ تھراپی آج کل تو ایک مستقل سبجیکٹ بنا ہوا ہے کہ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مافی ضمیر کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. ہمارے دل میں بات ہوتی ہے مگر الفاظ بنا کر اسے ہم زبان سے جاری نہیں کر سکتے. ہماری جو زبان ہے اس میں لکنت آ جاتی ہے، لڑکھڑانے لگتی ہے، ہم بول نہیں پاتے. اس کا طریقہ کار پروردگار عالم یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر تم راتوں کو اٹھ کر خدا سے بات کرنا سیکھ جاؤ گے تو دن میں تمہیں بندوں سے بات کرنا بھی آ جائے گا. تو یہ رات کی بیداری کے دو بڑے فائدے، ایک نفس قابو میں آ جاتا ہے، نمبر دو کلام میں استحکام آ جاتا ہے. اور پھر پروردگار فرماتا ہے ان لکا فی النہار سبحا طویلا. ظاہر ہے کہ اے حبیب آپ کو دن میں بڑی مصروفیات کا سامنا ہے، بڑے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں. تو ظاہر ہے کہ دن کے اندر اتنا موقع نہیں ہوگا کہ پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا جا سکے. جو واجب نمازیں ہیں وہ پڑھنی ہیں، جو نافلہ ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، مگر وہ انداز جو رات کا ہے، خاص طور پر جو سحر کے وقت کی جو تاثیر ہے، اسے ظاہر ہے کہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایکسپیرینس کرنے والی چیز ہے. پھر مزید کہا جا رہا ہے کہ بس اسم رب کا، اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کی یاد میں مصروف رہیے. وہ تبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب سے لو لگائیے، یعنی اس کی بارگاہ میں پورے خلوص کے ساتھ پروردگار عالم سے مناجات کریں، راز و نیاز کریں. اور پھر یہ آپ کا رب ہے کون؟ رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میں جو کچھ بھی ہے سب کا پالن ہار، سب کا پالنے والا وہی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے ہی نہیں. فاتخذہ وکیلا، اسی پر بھروسہ کیجیے. واصبر علی ما یقولون، اور جو یہ لوگ کہتے ہیں اس پر آپ نے صبر کرنا ہے. یعنی آپ کو فرسٹریٹ نہیں ہونا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے. وَحَجُّرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور مناسب عنوان پر ان سے بھی قطع نظر کرنا. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کچھ بھی محنت کر لی جائے اور وہ پھر بھی سننے والے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ان سے اچھے طریقے سے دور ہو جائیے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو کہ جن کے پاس بڑا مال اور دولت موجود ہے چھوڑ دیجیے. یعنی اب میں جانوں اور وہ جانے، یہ انداز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کے اندر. یہاں پر پھر پروردگار عالم نے وہ انداز اختیار کیا کہ ابھی ان کے لیے آپ درمیان سے ہٹ جائیں، پھر میں جانوں اور یہ جھٹلانے والے جانیں، پھر میں ان سے نمٹ لوں گا. اولی النعمہ، کہ جن کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجیے. یعنی جو مہلت، جو مدت ہم نے ان کی رکھی ہے وہ تو یہ یہاں پر گزاریں گے، مگر اس کے بعد پھر ہم ان کو دیکھ لیں گے. ان لدینا انکالا و جہیما، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور دوزخ کی آگ بھی ہے. یعنی یہ وہ ٹولز کہ جن کے ذریعے سے انہیں پنش کیا جائے گا. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور وہ کھانا ہے جو گلے میں پھنس جانے والا ہے، یعنی گلوگیر ہو جانے والا ہے. وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے. تو یہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال، یعنی اگر دنیا کے اندر عذاب نہ بھی آیا تو پھر یہ آخرت میں تو یہ عذاب ان کا منتظر ہے. اور جب قیامت برپا ہوگی تو یوم ترجف الارض، کہ جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا، والجبال، اور پہاڑوں کے اوپر بھی زلزلہ آ جائے گا. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ہو جائیں گے جیسے ریت کے تودے. یعنی جس طریقے سے ریت ہے تو ویسے ہی ریت کی کوئی پائیداری نہیں ہوتی ہے، ادھر سے ادھر اڑتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد مزید اس میں تاکید پیدا کی ہے مہیلا، کہ اس کے اندر بنیاد میں کوئی پختگی نہیں ہوگی. یعنی وہ بالکل نرم ریت کے تودوں کی طرح سے پہاڑ ہو جائیں گے. اور پھر آخر میں تو ظاہر ہے کہ انہیں ہباء منصورہ ہو جانا ہے اور پھر بالکل ہی غائب ہو جانا ہے. ہباء منصورہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب روشن دان سے دھوپ کے موقع پر جب دھوپ اندر آ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ بے قیمت ذرات سے نظر آتے ہیں کہ جو بالآخر ختم ہو جائیں گے. یعنی پہلے مرحلے کے اندر
پہاڑ جو ہیں وہ ہلتے ہوئے محسوس ہوں گے، انہیں زلزلے کا سامنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ دھنکی ہوئی اون کی طرح سے ہو جائیں گے، پھر اگلے مرحلے کے اندر ہوا منصورہ ہو جائیں گے، اور پھر آخر میں بالکل ختم اور غائب ہو جائیں گے، اور زمین کا ان صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کہ جو سورہ طٰہٰ کے اندر کہا گیا کہ بالکل چٹیل میدان کی طرح سے ہو جائے گی، اور جس کے اندر کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگ کہاں جائیں گے بچ کر؟ تو بالآخر تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب نے آنا ہے۔ جب یہ دن آ جائے گا تو انہوں نے اس سزا اور عذاب کا مشاہدہ کرنا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، اور اب تمام امت کو گویا مخاطب کیا گیا کہ بھئی ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے، ایک ایسا رسول شاہدن علیکم کہ جو تمہارے اوپر گواہ ہے، یعنی اسی کی بنیاد پر ہم تمہارے اعمال کو جانچنے والے ہیں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اور ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے کہ جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ یوں تو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بہت ساری مشابہتیں پائی جاتی ہیں، مگر یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ سوچ لو کہ موسیٰ کو جھٹلانے پر فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا، تم اگر اس نبی کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وہی آگے بات بیان بھی کی جا رہی ہے کہ فرعون نے رسول کی معصیت کی، نافرمانی کی، تو پھر ہم نے اسے گرفتار کر لیا سخت عذاب کے اندر، اور پھر مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے، نصیحت دلائی جا رہی ہے، اس آئینے کے اندر چہرہ دکھلایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 15 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔